टिकाऊ। नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की पल पल की खबरें देने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। नाजरीन, आज पेश है पाकिस्तान रिपोर्टर का खुसूसी एपिसोड। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सबसे पहले बात पाकिस्तानी दहशतगर्दों के बेस कैंपों पर भारतीय एयरफोर्स की खवातीन कमांडोज की खुसूसी एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर की। काबिले गौर बात यह रही कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी फौज की पाली हुई दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद के उन बेस कैंपों को ही निशाना बनाया गया, क्योंकि पाकिस्तान में मुकीम इन्हीं टेरर कैंपों के दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को बर्बर हमला किया, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा बेगुनाह सयाहों को कत्ल कर दिया गया। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। आखिरकार भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 बेगुनाह सयाहों के बहिमाना कत्लेआम में मुलव्विस पाकिस्तानी दहशतगर्दों को इबरतनाक सजा देने का खुला ऐलान किया। लिहाजा वजीर आजम मोदी की वार्निंग के मुताबिक 7 मई को जाबाज भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीमों के ठिकानों पर फिजाई हमला कर दिया गया। काबिल गौर बात यह रही कि भारतीय फौज ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए 7 मई की अलसुबह किए गए फिजाई हमले को नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने में अहम किरदार निभाया भारतीय फौज की खवातीन कमांडर्स कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। भारत की तीनों फौजों
خصوصاً ایئر فورس اور خفیہ ایجنسی کی مشترکہ منصوبہ بندی کے مطابق کیے گئے آپریشن سندور کے تحت صرف پاکستانی دہشت گردوں کے ان 9 اہم ٹھکانوں کو ہی نشانہ بنایا گیا جو دہائیوں سے جموں و کشمیر میں قتل و غارت مچا رہی جیش محمد، لشکر طیبہ اور حزب المجاہدین سمیت کئی ممنوعہ دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ آماج گاہ بنے ہوئے تھے۔ Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. دنیا بھر کی دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کرنے والی پاکستانی فوج اور اس کی کٹپتلی حکومت کو اس وقت شدید فضیحت کا سامنا کرنا پڑا جب پاکستانی دہشت گرد تنظیم جیش محمد کے چیف مسعود اظہر نے بھارتی فوج کے آپریشن سندور کے نتیجے میں اپنے 4 قریبی ساتھی اور کنبے کے 10 رشتہ داروں سمیت 14 لوگوں کی موت کا خود اعتراف کیا۔ لہذا جیش محمد کے سرغنہ مسعود اظہر کے اعترافی بیان سے بوکھلائے پاکستانی فوج کے کٹپتلی پی ایم شہباز شریف بھارتی فوج کی دہشت گردوں کے خلاف جوابی کارروائی پر گیدڑ بھپکی دیتے رہے۔ گزشتہ رات بھارت نے جارحیت کر کے جو فاحش غلطی کی اس کا خمیازہ اب اسے ضرور بھگتنا ہوگا۔ شاید وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہادروں کی قوم ہے جو اپنے عزم میں فولادی ہے۔ یہ وہ بزدل دشمن ہے جو نہتے انسانوں پر وار کر کے خود کو طاقتور سمجھتا ہے، لیکن کل رات ہم نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اپنے دفاع میں منہ توڑ جواب دینا جانتا ہے۔ بھارت کے خلاف اشتعال انگیز تقریروں کے ذریعے دہشت گردی کو بڑھاوا دینا اور پھر بزدلوں کی طرح گیدڑ بھپکیاں دینا پاکستانی فوج اور اس کی کٹپتلی حکومتوں کا فریبی حربہ رہا ہے۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستانی فوج کے چیف جنرل عاصم منیر پہلگام حملے سے چند روز پہلے بھارت اور ہندوؤں کے خلاف اسلام آباد میں زیر اہتمام نام نہاد اوورسیز پاکستانی کانفرنس میں بھڑکاؤ تقریر کرتے رہے۔ لیکن جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اپنے تینوں آرمی چیف کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا اور اس خصوصی اجلاس میں پہلگام میں سیاحوں پر بزدلانہ حملہ کرنے والے پاکستانی دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کو کرارا سبق سکھانے کی کھلی چھوٹ دے دی گئی، لہذا بھارتی فوج کے جوابی حملے کی منصوبہ بندی سے گھبرائے پاکستانی فوج کے چیف جنرل عاصم منیر اور ان کے کٹپتلی سیاستدانوں نے اپنے اہل خانہ کو آپریشن سندور سے کافی پہلے ہی بیرونی ملک بھیج دیا تھا، کیونکہ وہ بھارتی فوج کے جوابی حملے کے خوف سے بے حد ڈرے ہوئے تھے۔ تشویشناک پہلو یہ رہا کہ پاکستانی فوج اور اس کی کٹپتلی حکومت ایک طرف بھارتی ایئر فورس کے آپریشن سندور کے تحت مارے گئے دہشت گردوں کو عام شہری بتاتی رہی، دوسری طرف ان دہشت گردوں کی لاشوں کو پاکستان کے قومی پرچم میں لپیٹ کر سرکاری اعزازات سے نوازتی رہیں۔ لیکن حالات
اس وقت بےحد کشیدہ ہو گئے جب اپنے پالے دہشت گردوں کی ہلاکت سے بوکھلائی پاکستانی فوج نے سیز فائر کی خلاف ورزی کر کے جموں کشمیر سمیت بھارتی سرحدوں کے باشندوں پر جنگی طیاروں اور ڈرون حملوں سے بمباری شروع کر دی۔ پاکستانی دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے خلاف بھارتی فوج کے ہوائی حملے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان حالات بے حد کشیدہ ہو چکے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ دہشت گردوں کی سرپرست پاکستانی فوج کی جانب سے بوکھلاہٹ میں بھارت کے سرحدی علاقوں میں بسی رہائشی آبادیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی کہاوت کے مطابق پاکستانی فوج نے 8 اور 9 مئی کی رات کو بھارت کے کئی سرحدی علاقوں میں بسے عام شہریوں پر ڈرون کے ذریعے بمباری کرنے کی گھناؤنی سازشیں کی، لیکن بھارتی فوج کے جانباز جوانوں نے ان سبھی ڈرون کو گرا کر پاکستانی فوج کے ناپاک منصوبوں کو مٹی میں دفن کر دیا۔ 7 سے 8 مئی 2025 کی رات کو پاکستان نے اتری اور پشچمی بھارت میں استھت کئی سینیہ ٹھکانوں کو جیسے کہ اونتی پورہ، شری نگر، جموں، پٹھان کوٹ، امرتسر، کپورتھلا، جالندھر، لدھیانہ، آدم پور، بھٹنڈا، چندی گڑھ، نال، فلودی، اتر لائی اور بھوج پر ڈرون اور میسائلوں سے حملہ کرنے کا پریاس کیا۔ ان حملوں کو انٹیگریٹڈ کاؤنٹر UAS گرڈ اور وایو رکشا پرنالیوں دوارا نشکریہ کر دیا گیا۔ انسانیت کو شرمسار کرنے والے یہ مناظر ہیں پاکستانی فوج کی جانب سے جموں کشمیر کے سرحدی شہروں میں رہائشی بستیوں پر کی گئی بمباری سے پیدا شدہ سنگین حالات کے، کیونکہ دہشت گردوں کی سرپرست پاکستانی فوج نے جموں کشمیر کے کپواڑہ، پونچھ، راجوری، اخنور اور اڑی سمیت کنٹرول علاقوں کے بے گناہ باشندوں کو تشدد کا شکار بنا کر دہشت گرد ریاست ہونے کا واضح ثبوت دیا۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستانی فوج کے بربر حملوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے بھارتی فوج کی جانب سے جوابی حملے کیے گئے، لہذا بھارتی فوج کے جوابی حملوں کے چلتے پاکستان میں ہر طرف ہاہاکار مچتا رہا۔ رات کو 12:45 کا ٹائم تھا تو ہم سوئے ہوئے تھے، ایک ڈرون آیا اور سیدھا وہ اس کی تھوڑی سی ہائٹ اوپر تھی، اس کے بعد 3 ڈرون آئے ہیں، وہ تینوں کا تعاقب مسجد تھی، انہوں نے مسجد پر حملہ کیا، جس سے مسجد کا سین، مسجد کے آگے ایڈمنسٹریٹو آفس اور اس کے آگے مسجد کی چھت وہ ساری تباہ ہو گئی تھی، اور ایک افراد تھا وہ اپنی ڈیوٹی پہ چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کے شہید ہو گیا۔ دراصل بھارتی فوج کے دہشت گرد ٹھکانوں کے خلاف آپریشن سندور کے دوسرے روز پاکستانی فوج کو شدید نقصانات کی مار جھیلنی پڑی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ پاکستانی ڈرون جنگی طیاروں اور میسائلوں کو بھارتی بحری فوج یعنی نیوی نیست نابود کرتی رہی۔ دوسری طرف بھارتی فوج کے جانباز جوانوں نے پاکستانی فوج کے بزدلانہ حملوں کے خلاف جوابی کارروائی میں لاہور میں فوجی چھاونی پر میسائل داغ کر ڈیفنس سسٹم کو ہی تہس نہس کر دیا۔ حالانکہ لاہور میں بھارتی فوج کی جوابی کارروائی سے بوکھلائی پاکستانی فوج بھی جموں، پٹھان کوٹ اور ادھم پور سمیت کئی سرحدی شہروں میں فوجی مراکز کو نشانہ بنانے کی کوششیں کرتی رہی، لیکن بھارتی فوج کے آگے پاکستانی فوج کی ہر ناپاک کوشش ناکام ہوتی رہی اور پاکستانی عوام میں خوف و دہشت بڑھتی رہی۔ ان کے ذاتی تعلقات ہیں، کاروباری تعلقات ہیں، مودی کا نام نہیں لے سکتے، اور نواز شریف جس کو یہ اپنا قائد سمجھتے ہیں، انڈیا کے خلاف جنگی حالات میں ایک طرف ہماری عسکری قیادت جو شاپروں کی طرح ان کے ڈرون گرا رہی ہے، اور ان کا قائد، ان کا
पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों की पुष्टपनाही की रियासती पॉलिसी की वजह से बैनुल अक़वामी बिरादरी ही नहीं बल्कि दोस्त ममालिक तक पाकिस्तान को अलग थलग कर चुके हैं। ताहम मुआशी तौर पर दिवालियेपन के दहाने पर खड़ी पाकिस्तान की फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें पड़ोसी मुल्कों समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने से बाज नहीं आ रही हैं। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल भारतीय फौज के ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को ममनुआ दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद की आमाज़गाह पर 7 मई को किए गए हवाई हमले के दौरान भी मंजर-ए-आम पर आई, क्योंकि इस हवाई हमले में मारे गए दहशतगर्दों के नमाज़े जनाजा में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के आला ओहदेदारों के शामिल होने से हकीकत खुद ब खुद वाज़े हो गई। जिहादी तंजीमों का मसला है, पाकिस्तान के अंदर ये मसला है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करती है। हम सब लोग खुद भी पाकिस्तान के अंदर अवाम भी उनके खिलाफ हैं और यकीनी तौर पे कुछ इकदाम देखने में भी आए इनके खिलाफ, लेकिन इनको मुकम्मल तौर पे अबंडन या खत्म नहीं किया जा सका। यही वजह रही कि भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, सियालकोट और पंजाब सूबे के बहावलपुर समेत दीगर कई शहरों में दहशतगर्दों के ठिकानों पर ड्रोन से ताबड़तोड़ बमबारी ही नहीं की गई बल्कि मिसाइलें भी दागी गई। नतीजतन भारतीय फौज के जवाबी हमलों ने पाकिस्तानी फौज और शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत के होश उड़ा दिए। लिहाजा पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। दूसरी तरफ भारत ने CDS का हंगामी इजलास तलब करके पाकिस्तानी दहशतगर्दी के खात्मे की लड़ाई आखिरी मरहले में दाखिल होने का वाज़े इशारा दिया। इस मौके पर भारत ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में सिर्फ दहशतगर्द तंजीमों के ठिकानों को निशाना बनाया गया, बल्कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की सरपरस्ती और भारत की जवाबी कार्रवाई की बौखलाहट में जम्मू कश्मीर समेत भारत के सरहदी इलाकों में गोलीबारी की। इससे ये साबित हो गया कि पाकिस्तानी फौज और उसके पाले दहशतगर्द पहलगाम में मासूम सयाहों के इज्तिमाई कत्लेआम के लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार रहे। आखिरकार पाकिस्तानी फौज के रिहायशी आबादियों पर हमलों पर भारतीय फौज ने जवाबी हमले किए तो पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। काबिले गौर बात यह रही कि भारतीय फौज की दिलेरी से शर्मसार पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां मुख्तलिफ अफवाहें फैलाती रहीं और इन अफवाहों के जरिए भारत में नस्ली फसादात भड़काने की फरेबी चालें चलती रहीं। लेकिन पाकिस्तानी फौज की तमाम नापाक साजिशें और चालें धरी की धरी रह गईं, क्योंकि इसी दौरान बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबों की महकूम कौमों ने आजादी का ऐलान करके दहशतगर्दों के सरपरस्त मुल्क पाकिस्तान को दुनिया भर में शर्मसार कर दिया। बाईस अप्रैल 2025
اس منحوس تاریخ کو متاثرہ خاندان ہی نہیں بلکہ پورا بھارت اور دنیا کے تمام مہذب ممالک کبھی نہیں بھلا سکتے، کیونکہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی پالی ہوئی دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ کے دہشت گردوں نے 22 اپریل کو جموں و کشمیر کے پہلگام میں 2 درجن سے زیادہ بے گناہ سیاحوں کو قتل کر کے بھارت میں ہندو مسلم فسادات کی آگ بھڑکانے کی گھنونی سازش رچی۔ لیکن جموں کشمیر سمیت پورے بھارت کے مسلمانوں اور ہندوؤں نے پہلگام حملے کی مذمت اور یکجہتی کا اظہار کر کے پاکستانی سازش کو ناکام بنا دیا اور پاکستانی دہشت گردوں کو عبرتناک سزا دینے کی مانگ کی۔ لہٰذا بین الاقوامی برادری کی بھرپور حمایت پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی سرکار نے دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلا رہے پاکستانی دہشت گردوں کی آماج گاہوں کے خاتمے کے لیے آپریشن سندور کیا۔ لیکن دہشت گردوں کی سرپرست پاکستانی فوج اور اس کی کٹپتی حکومت نے آپریشن سندور میں مارے گئے دہشت گردوں کی لاشوں کو سرکاری اعزازات سے نواز کر بھارتی حکومت کے دعووں کی پختہ تصدیق کر دی۔ جو مین لینڈ پاکستان ہے اس کے 4 شہروں پر بھارت نے 1971 کی جنگ کے بعد آدھی صدی سے زیادہ عرصے کے بعد پاکستان کے 4 بڑے شہروں پر، جس میں لاہور بھی شامل ہے، صاف ظاہر ہے مرید کے اور لاہور میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، ان پر میزائل اٹیک کیا تھا۔ یہ بڑا خطرناک واقعہ تھا۔ اس واقعے کے بعد پاکستان کے اندر سے صاف ظاہر ہے کہ یہی ڈیمانڈ تھی کہ پاکستان اس بات کا جواب دے جو پاکستان کی قوم اپنے خون پسینے کی کمائی سے 4000 ارب کا بجٹ جو ہے وہ دیتی ہے اپنی مسلح افواج کو، اسی لیے کہ پاکستان کی سوورینٹی کو وائلیٹ ہونے سے بچایا جائے۔ تو یہ واقعہ ایسا واقعہ تھا جو یہ واقعہ ہوا 7 مئی کو کہ اس کے اندر پاکستان کی سوورینٹی وائلیٹ ہوئی۔ پاکستان کے سینئر کھوجی صحافی احمد نورانی کے اس اعتراف سے یہ سچائی پوری طرح واضح ہو گئی ہے کہ بھارتی ایئر فورس نے 7 مئی 2025 کو آپریشن سندور میں صرف پاکستانی دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ہی نشانہ بنایا، لیکن آپریشن سندور میں لشکر طیبہ اور جیش محمد سمیت دیگر کئی دہشت گرد تنظیموں کے بیس کیمپ نیست و نابود کر دیے گئے۔ لہٰذا پاکستانی فوج نے بوکھلاہٹ میں جموں و کشمیر سمیت بھارت کے دیگر سرحدی علاقوں میں رہائشی بستیوں پر خطرناک بمباری کر کے دہشت گردوں کے خلاف ایئر سٹرائکس کو جنگ میں تبدیل کر دیا، کیونکہ پاکستانی فوج کی بمباری میں سرحدی باشندوں خاص کر بچوں، خواتین اور بیمار بزرگوں کی شہادت ہونے پر بھارتی فوج نے بھی جوابی حملے شروع کر دیے۔ اس دوران پاکستانی فوج اور اس کی کٹپتلی سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھارت کے خلاف منافرتی جنون بھڑکانے اور مختلف افواہیں پھیلانے کی جی توڑ کوششیں کی جاتی رہیں۔ اس حملے میں کئی ہمارے پاکستانی شہید ہو گئے، جن میں بچے، خواتین اور مرد بھی شامل ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ان شہداء کے درجات اللہ تعالیٰ ان کو بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ لیکن بزدل پاکستانی فوج اور اس کے کٹپتلی حکمرانوں کی جانب سے بھارت کے خلاف اشتعال انگیز بیان بازی کی غلطی نے ایک پرانی کہاوت کو سچ ثابت کر دیا، اور وہ کہاوت ہے لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، کیونکہ پاکستان کی بھارت کے خلاف جنگ بھڑکانے کی سازشوں نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبوں میں علیحدگی کی آگ میں تیل ڈالنے کا کام کیا۔ یہ زمینی سچائی BLA یعنی بلوچستان لبریشن آرمی اور TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے پاکستانی فوج کی درجنوں چھاونیوں پر دھاوا بول کر قبضہ کیے جانے کی خبروں سے منظر عام پر آتی رہی۔ پاکستان انلیگل بروکر بنا ہے بلوچستان کا 70 سالوں سے اوپر۔ وہ کبھی ادھر اس پہ بیچنے کا کوشش کرتا ہے، ہم کو کہیں اور بیچنے کا، گروی رکھنے کا کوشش کرتا ہے۔ لوگ جو انویسٹ کرتے ہیں، پنجابی جنرلز کو جو پیسے دیتے ہیں ہمارے بلبوتے پہ، پھر ان کو یہ جو چیز پانے کے لیے آتے ہیں وہ کمفرٹ اور وہ ییلڈ نہیں کرتا ان کا پیسہ۔
इंटरेस्ट नहीं देता है कि बलोच एक रुकावट बना हुआ है। तो पंजाबी भुट्टो पहले कहता था मरियों के बारे में, नो मरी नो प्रॉब्लम। तो अभी बलूचिस्तान का इशू, नो बलोच नो प्रॉब्लम। बलूचिस्तान इज ग्रेट, लेकिन बलोच एक मसला है। तो अभी पंजाबी हम सबको कैसे एलिमिनेट करें? इसका ख्वाहिश तो ये है कि बिल्कुल वो गाजा जैसे हमारा बम्बार्डमेंट करे, हमको टोटली फिनिश करे, समंदर में फेंक। ख्वाहिश पंजाबी का ये, जो बाजुआ जंजुआ पिंडी में बैठ के हमारे तकदीर के फैसले करते हैं, वी आर हेल्पलेस। हमारे टोटल फैसले बाजुआ और जंजुआ जैसे पिंडी के लड़के बैठ के उधर करते हैं, बुढ़े अपने इंटेंशन लिविंग। ये हमारा हैसियत है। तो बलोच अभी आपके ख्याल में रिएक्ट करे? We have our dignity as well. We have self-respect. कोई सपोर्ट करे या ना करे, बलोच will stand up for themselves. बलोच कौम और BLA जैसी बलोच कौम परस्त तंजीमों का मौक़िफ़ है कि आज़ाद रियासत बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी फौज ने 27 मार्च 1948 को जबरन कब्जा किया। तभी से पूरे बलूचिस्तान में चप्पे चप्पे पर फौजी छावनियों का जाल बिछाए बैठी पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के पंजाबी अफसरान बलोच वसाइल लूट रहे हैं। लेकिन जब से पाकिस्तान ने चीन को CPEC मंसूबे के तहत बलूचिस्तान की सरजमीन और कुदरती वसाइल की लूट खसोट में भागीदार बनाया, उसके बाद से महकूम बलूचों पर रियासती जुल्म सितम की तमाम हदें पार हो चुकी हैं। काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तानी फौज के कई अहम बेस कैंपों और सरकारी इदारों पर BLA के कब्जे के बाद सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान में आज़ादी के जश्न मनाए जाने और बलोच कौमी परचम लहराए जाने की खबरें वायरल हो रही हैं। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। नाजरीन, इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का यह खुसूसी शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।